نظریات دے رہا تھا. ذرا توجہ رکھنا, میں تجھے آخری بات کہنے لگا. میں نے کہا میرے پیغمبر کی ذات جس جگہ پہ موجود ہے وہ جگہ تمام جگہوں سے اعلیٰ ہے. جہاں میرے پیغمبر کی بات ہے وہ کتاب تمام کتابوں سے اعلیٰ ہے. میں نے بات کو چھوڑ دیا ہے. کسی مرحلے پہ پھر سے میں پیغمبر کی ذات کے بارے میں کہتا ہوں. میرے نبی جہاں پر مدفون ہے, میرے پیغمبر کا روضہ جو جنت کا ٹکڑا ہے, میرے پیغمبر کی قبر مبارک جہاں پیغمبر کا قبر مبارک جو جنت سے اعلیٰ جنت ہے. میں نے کہا وہ قبر مبارک کی مٹی کے ذرے جو میرے پیغمبر کے وجود سے ملے ہیں, دیوبند کا نظریہ ہے, وہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے, وہ خدا کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے. وہ کعبہ سے بھی اعلیٰ, خدا کے عرش سے بھی. ایک مولوی تقریر کر رہا تھا اور اس کی تقریر نیٹ پہ موجود ہے. میں نام لے کر نہیں, میں بات سمجھاتا ہوں. کہتا ہے جی دیوبند والے کہتے ہیں فضائل اعمال کو لیا ہوا ہے اور بیوقوف مذاق اڑا رہا ہے. کہتے ہیں شیخ الحدیث زکریا نے لکھا ہے اور جی نبی کے روزے کی قبر کی مٹی وہ جو پیغمبر کے وجود سے ملی وہ کعبہ سے اعلیٰ ہے. کہتے ہیں دیوبند والوں پھر میں تمہیں کہتا ہوں جب تمہاری یہاں جگہ اعلیٰ ہے تو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی بجائے تم روزے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیا کرو نا. میں نے کہا میں تجھ سے پوچھتا ہوں, تو بتا تیرے یہاں کون سی جگہ اعلیٰ ہے, کعبہ اعلیٰ یا عرش اعلیٰ؟ وہ کہتے ہیں جی ہمارے یہاں عرش اعلیٰ. تو میں نے کہا میں تم سے پوچھتا ہوں تم کعبہ کی طرف منہ کرنے کی بجائے اوپر منہ کر کے نماز پڑھا کرو نا. لوگ پوچھے وجہ کیا ہے, کہنا جی عرش اعلیٰ ہے, اوپر منہ کر کے نماز پڑھنا, تیرا منہ کھلا ہوگا, اوپر سے کعبہ گزرے گا, تیرے منہ میں پیٹھ ڈالے گا, لیکن پھر بھی منہ کو بدلنا نہیں ہے. لوگ کہیں کیوں نہیں بدلتا, کہنا قربانیاں تو حق کے لیے دینا پڑتی ہے نا. جب عرش اعلیٰ ہے تو منہ میں عرش کی طرف کروں گا. توجہ رکھنا, اس کا جواب تجھے نہیں ملا لیکن دیوبند کا روحانی بیٹا تیرے اشکال کا جواب دے کر جائے گا. میں نے کہا وجہ یہ ہے, ایک میرے پیغمبر کا روزہ ہے, ایک خدا کا کعبہ ہے. ہم کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں عبادت کے لیے, ادھر منہ کرتے ہیں عقیدت کے لیے. کعبہ ہماری عبادت کا مرکز ہے, پیغمبر کا روزہ ہماری عقیدت کا مرکز ہے. ایک کو مرکز عبادت کہتے ہیں, ایک کو مرکز عقیدت کہتے ہیں. ایک کو مرکز عقیدت, ایک کو مرکز عبادت کہتے ہیں. وہ مرکز عبادت ہے اور یہ مرکز عقیدت ہے. توجہ رکھنا, مولانا قاڑوی فرما رہے تھے, فرمایا میں مکہ سے مدینہ منورہ جا رہا تھا, میری آگری فرنٹ سیٹ پر بھی اور پچھلی پر بھی دو خناس بیٹھے ہیں. ایک دوسرے سے کہتا ہے او بھئی تم مدینے کیوں جا رہا ہے, نبی کے روزے کی نیت نہ کرنا, یہ شرک ہو جائے گا. مولانا فرمانے لگے یہ جھوٹ بولتا ہے, بیٹا تو روزے کی نیت کر کے چلے جانا. اس نے کہا جی کیوں؟ مولانا فرمانے لگے تو کہاں سے آیا؟ کہا جی پنجاب سے آیا. فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہتا عمرہ کرنے کے لیے. فرمایا عمرہ نہ کرتے کیا ہوتا؟ کہتا جی حرم میں آیا ہوں, نماز پڑھوں گا 1 لاکھ کا اجر ملے گا. مولانا فرمانے لگے تو پنجاب میں نماز پڑھ لیتا. کہتا جی وہاں پڑھوں گا 1 پیج کا اجر ملے گا, جماعت سے پڑھوں گا 27 کا اجر ملوں گا, یہاں آیا تو 1 لاکھ کا اجر ملتا ہے. تو مولانا فرماتے اب کہاں جاتے ہو؟ کہتے جی مدینہ جا رہا ہوں. فرماتے وہاں کیا کرو گے؟ کہا جی مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے. فرمایا 1 نماز پڑھو گے اجر کتنوں کا ملے گا؟ کہتے 1000 کا. ہم کہتے ہیں مسجد نبوی میں نماز پڑھے 50,000 کا ملتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ روایت تو ضعیف ہے, ہم 1000 کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا چلو ہم اللہ کو قیامت کو عرض کر دیں گے. اللہ ہمارا نظریہ تھا 1 نماز پہ 50,000 کا اجر ملتا ہے, ان کا نظریہ 1 پہ 1000 کا ملتا ہے. ان کو 1000 کا اجر دے, ہمیں 50,000 کا دے دے. صحیح حدیث ان کو دے دے, ضعیف کا اجر ہمیں دے دے. اس پر پھر آمین بھی نہیں کہتے. ہمارے سرگوتے کے مولوی صاحب ہیں, اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے. ہماری کوتاہیاں بھی ان کی کوتاہیاں بھی اللہ درگزر کرے. وہ یزید کی حمایت بہت فرماتے ہیں, یزید کی حمایت میں پورا درس دے دیا. بعد میں چٹے کعبے کو چٹ دو, بعدوں کو شوق ہوتا ہے. ایک آدمی نے چٹ دی, دیہاتی آدمی تھا, پڑھا لکھا تو نہیں تھا, وہ کیا چٹ دیتا. میں نے کہا مولوی صاحب میں آپ کو چٹ دیتا ہوں, آپ دعا فرمائیں. یزید بہت اچھا آدمی تھا, قیامت کے دن آپ کا اجر اس کے ساتھ ہو, حضرت حسین کے ساتھ میرا ہو. اب آمین بھی نہیں کہتے, اب آمین بھی نہیں کہتے. مولانا کا حضرت قاڑوی فرماتے کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ مٹی والی قبر ہی نہیں ہے, ان کے لیے دعا کرو بھئی چونکہ یہ قبر نہیں ہے تمہیں نصیب نہ ہو, ہمیں نصیب ہو. پھر آمین بھی نہیں کہتے. بھئی جب یہ قبر نہیں ہے تو پھر اس کے مانگنے کی دعائیں کیوں کرتے ہو؟ یہ قبر پہ آمین نہیں کہتا, وہ 50,000 پہ آمین نہیں کہتا, اور وہ یزید کے حق میں موت کی, یزید کے ساتھ قیامت کے دن اٹھنے کی دعا نہیں کرتا. بات سمجھنا. مولانا فرمانے لگے کیوں جاتے ہو؟ بیٹا تم ثواب کے لیے آئے ہو, ادھر تو 1 لاکھ کا اجر ملتا ہے, 1000 کے لیے کیوں جاتے ہو؟ وہ خاموش ہو گیا. فرمایا بیٹا تجھے جواب نہیں آئے گا, لیکن بات کو اچھی طرح سن لے. اگر اجر مقصود ہوتا تو مکہ سے مدینہ نہ جاتے, ادھر اجر زیادہ ملتا ہے ادھر کم ملتا ہے. پتہ یہ چلا ادھر تو آئے ہیں عبادت کے لیے, ادھر گئے ہیں عقیدت کے لیے.
ادھر عبادت کے لیے ادھر عقیدت کے لیے. میں نے اس لیے کہا میرے پیغمبر کی جگہ جو جہاں پہ حضور موجود ہیں یہ مکان تمام مکانوں سے اعلیٰ ہے. میں زیادہ دلائل دوں گا تو بات بڑھ جائے گی. میں اسی دلیل کہتا ہوں جو تیرے دماغ کو لگے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا اور جو تم پیغمبر کی قبر مبارک کی مٹی کے ذرے جو پیغمبر کے وجود سے ملے ہیں ان کو اس سے اعلیٰ مانتے ہو, تمہاری دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا یار دلیل تو بڑی آسان ہے. کہتے جی وہ کون سی؟ میں نے کہا جہاں بندہ رہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کہتے جی رہائش کا. میں نے کہا جب بندہ گھومنے کے لیے جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ کہتے جی سیرگاہ. تو میں نے کہا مسئلہ تو کھل گیا. یہ روزہ میرے پیغمبر کی رہائش گاہ ہے, عرش میرے پیغمبر کی سیرگاہ ہے, اور رہائش گاہ سیرگاہ سے اعلیٰ ہوتی ہے. رہائش گاہ سیرگاہ سے اعلیٰ ہوتی ہے. میرے پیغمبر کی جان وجود دفن ہے. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جہاں میرے پیغمبر کا روزہ دیکھ لے. مجھ پہ اعتراض کیوں کرتا ہے؟ گالیاں تجھے مبارک, بھونکنا تجھے مبارک, یہ جھوٹے چیلنج تجھے مبارک, جھوٹے پروپیگنڈے تجھے مبارک, جھوٹے پر خدا کی ایک نہیں لاکھ مرتبہ لعنت برسے. کبھی تو نے جھوٹ بولا اور جی پشاور طے کیا تھا نہیں آیا. میں نے کہا جس دن طے ہو گیا نا اس دن تو نے نہیں آنا, تو نے طے کرنا نہیں ہے. یہ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اپنے دو لڑکے جمع کر لیے وہ جی طے ہے. میں نے کہا طے مجھ سے کرنا ہے. کہا جی ریاض گمن کے نائب نے طے کیا. میں نے کہا ابھی تک تو ایسا میری جماعت میں بندہ نہیں جو میرا نائب ہو. یہ تم نائب کہاں سے تلاش کر کے لائے؟ کوئی جھوٹ بولنے کی حد ہوتی ہے. اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اس پمفلٹ کو اٹھا کے دیکھ لے جو میرے خلاف شائع کیا گیا. اس میں پیغمبر کی حیات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. تو نے حیات نبی پہ مناظرہ تو طے ہی نہیں کیا. کہتے سماع موتا عدم سماع موتا. میں نے کہا یہ تو میرا عنوان ہی نہیں ہے. پیغمبر کے صحابہ میں سماع عدم سماع پہ اختلاف تھا. مناظرے کا معنی کیا ہے؟ عقیدہ حیات النبی صحابہ کا اجماعی مسئلہ تھا, اس کو تو نے تذکرہ ہی نہیں کیا اس مناظرے میں. میں نے کہا جگہ کون سی طے ہے؟ کوئی اشتہار میں نہیں ہے. میں نے کہا وقت کون سا طے ہے؟ کوئی اشتہار میں طے نہیں ہے. میں نے کہا عقیدہ کیا لکھا ہے؟ کوئی طے نہیں ہے. میں نے کہا عجیب بات ہے یہ کیسا مناظرہ ہے جس میں عقیدہ بھی درج نہیں ہے, جس میں جگہ بھی درج نہیں ہے, اور جس میں وقت بھی درج نہیں ہے. کہا جی ریاض گمن نہیں آئے, مولانا ریاض گمن نہیں آئے. میں نے کہا تیرے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے بابا؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں تم سے نہ ڈرتا ہوں نہ تم سے جھجکتا ہوں. جب طے ہوگا تو ہوگا. میں کچھ آج اس کے لیے کھڑا نہیں تھا. جو میرا عنوان تھا میں اس پہ چل رہا تھا. میں نے کہا میرے پیغمبر کی ذات بھی اعلیٰ, میرے پیغمبر کی بات بھی اعلیٰ. جہاں پیغمبر مدفون ہے یہ میرے پیغمبر کا روزہ ہے اور جنت کا ٹکڑا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. ہمارے سرگودے کے مولوی صاحب تھے, سٹیج پہ بیان فرما رہے تھے اور بیان میں فرمانے لگے. مجھے سن کر بھی شرم آتی ہے یار کیسے دلیل دیتے ہیں. کہتے ہیں نانا ہم پیغمبر کے روزے کو جنت نہیں مانتے. علیہ باللہ. کہا بھی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں بخاری میں روایت موجود ہے جب نبی آئے مسجد نبی تعمیر کی ہے یا اس کو کھودا گیا, مشرک کی ہڈیاں موجود تھی, بعد میں مسجد نبی بنی, پیغمبر کا حجرہ بنا, وہی پیغمبر کی قبر بنی ہے. اگر یہ جنت کا ٹکڑا ہوتا تو بتاؤ یہاں پیغمبر مشرک کی ہڈیاں کیوں ہوتی؟ بھلا مشرک بھی جنت میں جا سکتا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو بتا کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ملائکہ سے کہا سجدہ کرو وہ کہاں پر تھے؟ کہا جی جنت میں. میں نے کہا سب نے سجدہ کیا, ابلیس نے نہیں کیا. کہتے جی نہیں کیا. میں نے کہا ابلیس کہاں پر تھا؟ کہا جی جنت میں. میں نے کہا قرآن کہتے ابا انکار کیا اور واستکبر تکبر کیا فکان من الکافرین کافر ہو گیا. میں نے کہا جب کافر ہوا تو کہاں تھا؟ کہا جی جنت میں تھا. تو میں نے کہا تو کہتے جنت میں کافر جا نہیں سکتا, وہ ابلیس تو جنت میں تھا. کہتے جی خدا نے توجہ کہتے خدا نے اس کو نکال نہیں دیا تھا. تو میں نے کہا جو مشرک کی ہڈیاں تھی کیا پیغمبر نے نکال نہیں دیا تھا؟ نبی نے نکال نہیں دیا تھا. وہاں خدا نے ابلیس کو رہنے دیا یا نبی نے مشرک کی ہڈیوں کو رہنے دیا؟ وہ بھی جنت ہے, یہ بھی جنت ہے.